حضرت آدم علیہ السلام کے نزول کے لیے اس دنیا میں جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ جگہ جنوب وسطی سری لنکا میں کولمبو سے 40 میل جنوب مشرقی جانب سمنالا پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی ہے جسے سری پاڈا کہتے ہیں۔ اس چوٹی کی بلندی تقریباً 7630 فٹ ہے۔ اس پہاڑی کو آج بھی آدم کی چوٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سرسبز و شاداب پہاڑی ہر رنگ ہر مذہب کے لوگوں کی عقیدت کا مرکز ہے، اور کیوں نہ ہو کہ بنی نوع انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور یہ سب انہی کی اولاد ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے عقیدے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب اس چوٹی پر حاضر ہوتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ چوٹی پر جانے کے لیے دشوار گزار رستوں کو سیڑھیاں بنا کر قدر آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بل کھاتی سیڑھیاں زائرین کی کثیر تعداد کے لیے کافی ہیں۔ دنیا بھر سے آنے والے زائرین کا یہاں تانتا بندھا رہتا ہے۔ چوٹی کی بلندی پر تقریباً 45 فٹ کی سپاٹ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے، جسے دیکھنے کے لیے لوگ دنیا بھر سے سینکڑوں میل کا سفر طے کرنے کے بعد ہزاروں فٹ بلندی پر چڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت حوا سلام اللہ علیہا ہے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ سے باہر ساحل پر واقع ایک قبرستان کے بارے میں معروف ہے کہ اس میں حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کا مزار مبارک آج بھی مرجع خلائق ہے، اور شہر جدہ کو اسی قبر مبارک کی نسبت کی وجہ سے جدہ کہا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں معروف نام حابیل، قابیل اور حضرت شیس علیہ السلام کے ہیں۔ حضرت حابیل کو قابیل نے حسد کی بنا پر شہید کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل ہے۔ حضرت حابیل کا مزار دمشق سے شمالی جانب 45 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل قاسیون پر موجود ہے۔ یہ جگہ بلندی پر واقع ہے اور اس جگہ کو مقتل حابیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت کو دنیا کا ہر انسان عزت و شرف کی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ نفس واحد ہیں جن سے اللہ تعالی نے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی۔